دوسری جنگ عظیم کے دوران قیدیوں پر ہونے والے ظلم و بربریت کی ناقابل یقین داستان، جسے سن کر انسانیت پر اعتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی حراستی کیمپوں میں قیدیوں نے ناقابل بیان مصائب اور ظلم سہے۔ یہ کیمپ نازیوں نے اپنے منظم منصوبے کے تحت مختلف گروہوں، اپنے دشمنوں اور سیاسی مخالفین کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے کے لیے قائم کیے تھے۔ ان کیمپوں میں قیدیوں کے ساتھ پیش آنے والے مظالم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبری مشقت۔ قیدیوں کو انتہائی غیر انسانی طریقے سے جبری مشقت کا نشانہ بنایا جاتا اور اکثر اوقات لمبے عرصے تک سخت جسمانی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ ان کو زبردستی لکڑی کاٹنے، پتھر توڑنے اور دیواریں بنانے کا کام دیا جاتا۔ اکثر پہاڑوں میں سرنگیں بنانے کا کام بھی ان سے زبردستی لیا جاتا۔ اسی لیے تھکن، کھانے کی کمی اور بہت سی دوسری وجوہات کی بنا پر ان کی موت واقع ہو جاتی۔ فاقہ کشی۔ قیدیوں کو جان بوجھ کر ناکافی خوراک دی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ شدید کمزوری کا شکار ہو جاتے۔ یہ حربہ جان بوجھ کر قیدیوں کو کمزور کر کے قابو میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ میڈیکل ایکسپیریمنٹس۔ کچھ قیدیوں کو خاص طور پر آشوٹز جیسے کیمپوں میں زبردستی رکھا جاتا اور ان پر وحشیانہ میڈیکل ایکسپیریمنٹس کیے جاتے۔ اس میں ان کی چیر پھاڑ، سرجری، انجیکشن لگانا اور نئی نئی دوائیوں کے تجربات کرنا شامل ہے۔ اسی چیر پھاڑ اور تجربات کے دوران بہت سے قیدی موت کی وادی میں چلے جاتے۔ تشدد اور بدسلوکی۔ قیدیوں کو معمول کے مطابق جسمانی اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جس میں کیمپ کے عملے کی طرف سے مار پیٹ، تشدد اور تذلیل شامل تھی۔ ان کو بہت بری طرح بے عزت کیا جاتا۔ فائرنگ سکواڈ۔ کچھ کیمپوں میں بڑے پیمانے پر پھانسی کے بجائے فائرنگ کو موت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قیدیوں کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا اور ان کو باری باری گولی مار دی جاتی۔ یہ طریقہ بہت ہی بھیانک تھا۔ ایک وقت میں 100 لوگوں کو بھی مارا گیا اور ان کو اجتماعی قبروں میں دفنا دیا گیا۔ گیس چیمبر اور آگ کی بھٹیاں۔ کچھ کیمپوں میں گیس چیمبرز تھے جہاں قیدیوں کو زہریلی گیس کا استعمال کرتے ہوئے اجتماعی طور پر ہلاک کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ذائکلون بی گیس استعمال کی جاتی۔ ان سب کو نہلانے کے بہانے ان گیس چیمبرز میں اکٹھا کیا جاتا اور قیدیوں کو لگتا کہ شاید اب شاورز میں سے پانی نکلے گا، لیکن آہستہ آہستہ شاورز میں سے گیس نکلنا شروع ہو جاتی۔ قیدی دروازے پیٹتے لیکن ان کی سننے والا کوئی نہ ہوتا اور گیس بہت تیزی سے ان کی جان لے لیتی۔ ان کی موت کا یقین ہونے کے بعد پہرے دار دروازے کھول دیتے اور ان کو آگ کی بھٹیوں میں ڈال دیا جاتا، جہاں ان کے جسم سے گوشت اور کھال جل جاتی، جبکہ صرف ہڈیاں ہی بچتی، جن کو پیس کر ارد گرد بکھیر دیا جاتا تاکہ ان کی موت کا کوئی ثبوت جنگ کے بعد بھی نہ مل سکے۔ اوور کراؤڈنگ۔ انتہائی تنگ اور چھوٹے کوارٹرز میں ضرورت سے زیادہ ہی قیدیوں کو بھر دیا جاتا۔ جہاں 100 لوگوں کی جگہ ہوتی، وہاں پر 500 قیدیوں کو رکھا جاتا۔ اسی وجہ سے بہت سی بیماریاں ان قیدیوں میں پھیل جاتی اور اسی وجہ سے وہ بہت جلد بیماریوں کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے۔ بیماریاں اور وبائیں۔ زیادہ بھیڑ، خوراک کی کمی اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں تیزی سے پھیلتی تھی، جس کی وجہ سے بھی بہت سی موتیں واقع ہو جاتی۔ ٹارگٹ کلنگ، یعنی خاص لوگوں کو منتخب کر کے قتل کرنا۔ مختلف کیمپوں میں پہنچنے پر کچھ ڈاکٹرز اور افسران فیصلہ کرتے تھے کہ کس کو جبری مشقت کے لیے اور کس کو فوری قتل کے لیے گیس چیمبرز میں بھیجا جائے گا۔ وہ قیدیوں کا انتخاب کرتے اور ان کو الگ الگ کر دیتے۔ گیس چیمبرز میں جانے والے قیدی حسرت سے دیکھتے، لیکن ان کی موت یقینی ہوتی۔ غیر انسانی سلوک۔ قیدیوں سے ان کا ذاتی سامان چھین لیا جاتا تھا اور یہاں تک کہ ان کے ذاتی ناموں کو بھی ان سے چھین کر شناختی نمبر دے دیا جاتا تھا۔ یہ سلوک بھی قیدیوں کے اندر ابھرنے والی کسی بھی قسم کی آزادی کی خواہش اور جذبے کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔